السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چند سوالات لوگوں نے مجھ سے کیے ہیں، میں ان کے جواب انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بعض لوگوں کا روزے کے تعلق سے سوال ہے، کیا بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت اگر روزے کی حالت میں ناخون کاٹ لیے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بال کاٹنے سے، ناخون کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یاد رہے، روزہ بال کاٹنے سے، ناخون کاٹنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے، جماع کرنے سے۔ روزے کی حالت میں کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بال کاٹنا اور ناخون کاٹنا یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہماری چند بہنوں نے بذریعہ میسج معلوم کیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں پیریڈز شروع ہو جائیں، جو ایام مخصوصہ ہیں، ایام حیض ہیں، تو اگر روزے کی حالت میں ماہواری شروع ہو تو پھر اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یقیناً روزے کی حالت میں اگر کسی ہماری بہن کو پیریڈز شروع ہوتے ہیں، ماہواری شروع ہوتے ہیں، اس کے ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ روزہ تو ٹوٹ گیا، تو کیا پھر اب وہ کھانا پینا کر سکتی ہیں؟ تو کھانے پینے میں کوئی دقت نہیں، اگر وہ چاہیں تو کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں کچھ بھی۔ لیکن ہمارے فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں ایام مخصوصہ شروع ہوئے اور حیض شروع ہو گیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی احترام روزہ میں شام تک کھانا پینا نہ کریں، افطار کے وقت تک کھانا پینا نہ کریں، کہ یہ احترام روزہ کے سبب آپ کر رہے ہیں، اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ تو روزہ نہ ہو کر بھی اگر آپ نے اس دن کو اسی طرح سے گزار لیا، مثال کے طور پہ کسی کو دن میں 12 بجے ماہواری شروع ہو گئی تو روزہ تو اب ٹوٹ گیا، لیکن اس نے شام تک افطار تک کچھ نہیں کھایا پیا، اس لیے کہ احترام روزہ کے لیے، روزے کے احترام کے سبب اگر اس نے شام تک کچھ نہیں کھایا تو اللہ اسے اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اب وہ لوگ جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایک روزے کی قضا کیا ہے؟ اچھا، خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ایام حیض میں روزے چھوٹ گئے تو وہ بعد میں قضا کر لیں، ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہے۔ نمازیں ان دنوں میں جو چھوٹتی ہیں وہ اللہ نے معاف کر دی ہیں، ماہواری کے ایام میں اگر نمازیں چھوٹ جائیں وہ معاف ہیں، لیکن روزے جو چھوٹتے ہیں ان ایام میں تو پھر روزوں کی قضا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن جو شخص بغیر عذر شرعی کے یوں ہی روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے ایک روزے کے بدلے 60 روزے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ روزے میں رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے، رمضان کے ایک روزے کا ثواب یہ ہے اور اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اس کے بدلے میں انسان پورے سال بھی روزے رکھے تو جو اس ایک روزے میں رمضان میں ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے، وہ فضیلتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ 60 روزے ایک روزے کے عوض رکھنے ہیں، اور ان کا بھی طریقہ یہ ہے کہ 60 روزے پے در پے رکھنے ہیں، چھوڑ کر نہیں، لگاتار 60 روزے رکھنے ہیں۔ ایک روزہ رکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اگر کسی نے 5 روزے رکھے یا 10 رکھ لیے، 10 کے بعد میں اس نے 2 دن کا گیپ کر دیا تو پھر وہ 10 روزے بھی اس کے نہیں مانے جائیں گے، یہ پھر دوبارہ سے شروع کیے جائیں گے اور پھر دوبارہ 60 لگاتار رکھے جائیں گے، پے در پے 60 روزے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی شخص کو کوئی بیماری ہو جائے اور ڈاکٹر اس کا علاج جب بتاتا ہے، کہتا ہے یہ کورس ہے 2 مہینے کا، لگاتار کرنا ہے۔ کسی کو مثال کے طور پہ ٹی بی کی بیماری ہو گئی، اب اس کو ڈاکٹر نے بتایا 3 مہینے کا کورس ہے، یہ 6 مہینے کا کورس آپ کو کرنا ہے۔ اگر وہ درمیان میں 2 دن کا گیپ کر دیتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے گیپ کیوں کر دیا؟ اب آپ کا دوبارہ سے پھر کورس دوبارہ شروع ہوگا، یعنی دوبارہ پھر کنٹینیو 6 مہینے آپ کو دوائی کھانی ہے۔ رمضان میں ایک روزہ چھوڑنے کے بدلے اس کے عوض میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور 60 روزے پے در پہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کفارے میں جو ہے ہم مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، کفارہ ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں، یعنی اس قدر کمزور ہوں، اس قدر لاغر ہوں، بیمار ہوں کہ روزہ رکھا تو جان پر بن پڑے گی، تو اسلام پھر
ایسا بھی حکم نہیں دیتا کہ انسان جان پر کھیل جائے یا جان پر بنی ہو اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے پے در پہ، اگر روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہے، بالکل کمزور ہے، کسی حالت میں روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اس صورت میں فرمایا 60 غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 60 غلام آزاد کر دو۔ اب غلام تو اس دور میں آزاد ہوتے نہیں، تو اس کی دوسرے طریقے ہیں کہ آپ غریبوں میں خیرات کریں، اتنی رقم خیرات کر دیں ایک حساب لگا کر، یا غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن در حقیقت اگر روزہ رکھنے کی قوت بندہ رکھتا ہے تو روزے رکھنے ضروری ہیں، اور ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے پے در پہ رکھے جائیں گے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کسی ہوٹل پہ پہنچ کر ایک شخص کی ہوٹل والے سے بحث ہو گئی، وہ کہنے لگا میں 20 روٹی کھا لوں گا، ہوٹل والے نے کہا 20 نہیں کھا پائے گا، اس نے کہا کھا لوں گا، ہوٹل والے نے کہا اگر 20 کھائیں تو میں پیسے نہیں لوں گا۔ اس نے کھانا شروع کر دی، 20 روٹی کھا لی، ہوٹل والا تو حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا نہیں تو نے 19 کھائی ہیں، 20 نہیں کھائی۔ یہ کہنے لگا نہیں میں نے 20 کھائی ہیں، کہا نہیں 19 کھائی ہیں۔ یہ بولا نہیں آپ کی گنتی میں فرق ہے، آپ غلطی پر ہیں، میں نے 20 کھائی ہیں۔ تو ہوٹل والا کہنے لگا اچھا ایک کام کر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو رمضان میں جب روزے آپ ایک روزہ چھوڑ دیا ہے، اس کے عوض جب آپ روزے رکھ رہے ہیں تو پے در پہ 60 روزے رکھنے ہیں۔ اگر درمیان میں آپ نے چھوڑ دیا پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، اگر 10 روزے رکھ کر 2 چھوڑ دیے پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، یہ 10 بھی ختم۔ اچھا ہماری ماں بہنوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ایام حیض میں، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ رمضان کے بعد میں وہ روزے اپنے رکھ لیں، ان کی قضا کر لیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری ماں بہنیں شب برات پر یا دیگر موقع ایسے آتے ہیں کہ نفلی روزے رکھا کرتی ہیں، جبکہ ان کے ذمے رمضان کے روزے جو فرض روزے تھے وہ بھی باقی ہوتے ہیں اور وہ نفلی روزے رکھ رہی ہوتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ نفلی روزے بعد میں رکھیں، پہلے اپنے جو فرضی روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کریں، پہلے ان روزوں کو رکھیں جو ایام ماہواری میں رمضان میں چھوٹے تھے، ان فرضی روزوں کو پہلے رکھیں، ان کی قضا کریں، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ روزے آپ نے کمپلیٹ کر لیے فرضی روزے، پھر آپ نفلی روزے رکھیں۔ تو یہ بھی جو شب برات میں یا دیگر مواقع پر آپ جو روزے رکھ رہی ہیں، شعبان میں، دیگر موقعوں پر، دیگر مہینوں میں، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ ان دنوں میں فرضی روزے کی نیت کر لیں، رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے جو ہیں ان کی نیت کر کے روزہ رکھیں، تو وہ جو آپ کے ذمے ہیں وہ آپ اس سے بری ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑی معلوماتی ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ آپ ان مسائل سے آگاہ ہو جائیں، اور جن لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے اس ویڈیو کے ذریعے ان کو میں نے جواب بھی دے دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ صیام کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے مستفیض و مستنیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔